الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا وحد و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، اور اربوں درود و سلام آقا دو جہان سرور کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شبر کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو، مجھ سے نہ ہوگا گستاخ صحابہ کا احترام، مجھ سے نہ ہوگا گستاخ صحابہ کا احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، والذین معه اشداء علی الکفار، وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو سفر میں ساتھ تھے، جو حضر میں ساتھ تھے، جو آپ کے ساتھ ہم سفر تھے، ہم مکتب تھے، دین پھیلانے میں آپ کے ساتھ تھے، لیکن کفار کے اوپر سخت تھے، کفار کے اوپر اشداء علی الکفار تھے، کفار کے سامنے سیسا پلائی دیوار تھے، لیکن آپس میں رحماء بینہم اتفاق تھا، محبت تھی، ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے جان لیتے بھی تھے، ایک دوسرے کو نوالے کھلاتے بھی تھے اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بھی تھے۔ آج مجھے وقت کا حاکم کہتا ہے ان صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ تم نرمی اختیار کرو۔ میں جب ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنے لگتا ہوں تو مجھے تپتی ریت پر لیٹتا ہوا بلال نظر آتا ہے، جس نے اس دین کے لیے، قرآن مجید کے لیے تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر احد احد کا نعرہ لگایا، تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر خبیب نے احد احد کا نعرہ لگایا تھا۔ یہ مجھ سے کہتا ہے اس صحابہ کے گستاخ کا احترام کر، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، صحابہ کے گستاخ کے ساتھ سودے بازی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کے اندر صحابہ کی صفات کے اوپر، صحابہ کی عظمت کے اوپر، صحابہ کی نمازوں کے اوپر، صحابہ کی قربانیوں کے اوپر اتنی دلیلیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقا فوسطن به جمع۔ محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی گریاں جو پتھروں سے ٹکراتی ہیں تو شرائیں نکلتی ہیں، تیرا میرا پروردگار ان شراروں کی قسمیں اٹھا کر فرما رہا ہے۔ کون کون صحابہ؟ اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم المؤمنون صحابہ، مؤمنون حقا صحابہ، لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، الغائبون صحابہ، الحافظون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الامرون صحابہ بالمعروف والناہون عن المنکر صحابہ۔ دین کے پیرادار صحابہ ہیں، دین کے وفادار صحابہ ہیں، دین کے چوکیدار صحابہ ہیں، دین کے لیے ہر وقت سرشار صحابہ ہیں۔ جو صحابہ کے نام کو مٹا دینا چاہتا ہے، جو صحابہ کے نام کو دبا دینا چاہتا ہے، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر جان چلی جائے، زبان کٹ جائے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں آ جائیں، پاؤں میں بیڑیاں آ جائیں، لیکن صحابہ کے گستاخ کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ جو صحابہ کے نام کو دبا دینا چاہتا ہے، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، او دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا۔
او دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں، عابد بھی صحابہ کے حق میں، ساجد بھی صحابہ کے حق میں، زاہد بھی صحابہ کے حق میں، عالم بھی صحابہ کے حق میں، اسلام صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، رحمان صحابہ کے حق میں، ہے باد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں ادھیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، میں ادھیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی عینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، فردوس کی عینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، ہر حال میں لگتا ہے مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں جنہوں نے دین کے لیے، قرآن مجید کے لیے اپنا سب کچھ لٹوا دیا، گھر بار قربان کر دیا، مال کو جہاں تھا وہیں چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، اولاد کو یتیم کروا دیا، بیویوں کو بیوہ کروا دیا، وطن کو چھوڑ کر چلے گئے، مکہ کو چھوڑ کر مدینے چلے گئے، مدینے کو چھوڑ کر شام چلے گئے، شام کو چھوڑ کر مصر چلے گئے، مصر کو چھوڑ کر فلسطین چلے گئے، فلسطین کو چھوڑ کر حلب چلے گئے، حلب کو چھوڑ کر ایران چلے گئے، ایران کو چھوڑ کر افغانستان میں آئے، افغانستان کو چھوڑ کر سرحد میں آئے، سرحد کو چھوڑ کر پاکستان میں آئے، تجارت کے لیے نہیں آئے، سیر و سیاحت کے لیے نہیں آئے، آئے تو ایک ہی مقصد تھا، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے، پوری دنیا میں قرآن پھیل جائے۔ آج قرآن کو مٹا دیا جائے اور صحابہ کا دیوانہ چپ کر کے کھڑا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر صحابہ کی گستاخی پاکستان میں ہوگی، ہندوستان میں ہوگی، ایران میں ہوگی، اگر صحابہ کی گستاخی ہوگی تو اس کی زبان کھینچ لیں گے۔ میں اپنا آخری شعر پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، ہے عکس نبوت صفات صحابہ، میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد وہ ساجد وہ زاہد صحابہ، ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو، ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو، کلام مقدس برات صحابہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔